ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا. جب وہ شخص مدینہ منورہ سے واپس آیا تو عمرے کا احرام نہیں باندھا. اس نے عمرہ کیا، پاکستان چلا گیا، عمرے کا احرام نہیں باندھا، پھر عمرہ کیا. کیا مطلب؟ بھئی جب پاکستان سے آیا پہلے اس نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ تو اس کا دوسرا عمرہ ہے مدینہ منورہ سے. پھر احرام باندھا تھا کہ نہیں باندھا تھا؟ بہرحال وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میرے والد عبد الرحیم صاحب مرحوم کی مغفرت کے لیے اور ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ کوشش کیا کرو کہ اپنے والدین اقربا فوت ہوں اور ان کے ذمہ قرضہ ہو تو قرض ادا کیا کرو. حضور کی خدمت میں جب جنازہ آتا تھا تو حضور پاک پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس بندے پر کوئی قرضہ تو نہیں؟ اس کے وارث کہتے حضور قرضہ تو ہے. اصل میں حل کا دینن مالن، اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مال بھی چھوڑا ہے. انہوں نے کہا پہلے قرضہ ادا کرو. اگر وہ کہتے کہ اس کے پاس قرضہ تو ہے لیکن کچھ بھی نہیں چھوڑا، حضور فرماتے صلو علیہ، تم جا کے جنازہ پڑھو بھائی پر، میں جنازہ نہیں پڑھتا جس کے اوپر قرضہ ہو. تو وہ حضور کے جنازہ پڑھنے سے بھی معلوم ہو جاتا تھا. اچھا، اللہ کی شان ہے کہ پھر جب اللہ نے فتوحات دی، غنائم آئے، مال بیت المال بھر گیا، تو اب حضور فرماتے تھے کہ جس پر قرضہ ہے اور اس کا کوئی بھرنے والا نہیں، انا مولا لمن لا مولا لہ، اس کا میں ولی ہوں، میں قرضہ ادا کروں گا. بھائی آپ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر روز 1 گھنٹہ درود پاک اور 1 گھنٹہ استغفار کرتے ہیں، اور میں نے جو صلاۃ الحاجہ بتلائی تھی وہ بھی آپ پڑھتے ہیں. لیکن میرے رزق میں ابھی تک تنگی ہے، رزق میں فراخی پیدا نہیں ہوئی. ایک بات یاد رکھو کہ نہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے، اب ہم سارا قرآن بھی پڑھیں تو ٹھیک نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، قرآن بھی وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، زبان کہاں سے لے آؤں؟ وہ زبانیں کہاں ہیں؟ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ تم سب کو صرف پیسوں کے لیے پڑھ رہے تھے، کہ تمہیں ابھی تک اسی رزق کا فکر ہے. کبھی رزق کا خیال کر کے بھی نہ پڑھا کرو، اللہ بغیر خیال کر دیں گے. یرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ کل بھی آپ نے لکھا تھا شجاع آباد سے، اللہ اولاد دے. میرا بیٹا خواجہ ظفر حیات کہتے ہیں 2 بیٹے ہیں، مغرور ہیں، تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے 1 تسبیح قل هو اللہ احد سورت پڑھ کے دعا کیا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میرے 3 بھائی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان سب کو صاحب اولاد کرے. غیر معتبر روایات اور اس کا فنی جائزہ نامی ایک کتاب ہے جو حضرت مفتی طارق خان نے، جو حضرت سلیم اللہ خان کے شاگرد تھے، ان نے لکھی ہے.
مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پڑھی نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، لیکن جن بزرگوں کا نام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات ہوگی۔ احرام کی حالت میں اگر شہوت آ جائے یا شہوت والی باتیں بندہ کر بیٹھے، بارہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن صدقہ خیرات بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے، اس کو پتہ نہیں 4 چکر ہیں یا 3 ہیں، تو بہرحال اسی اندازے سے اس نے پھر کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی محمد حسیب اللہ، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، میرے لڑکے نے اسجد احمد نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا ہے، اللہ اس کو کامیاب حافظ بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے یہ انگوٹھے چومنا۔ یہ جو ہمارے عاشق ہیں نا 14ویں صدی کے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی انگوٹھے چومنا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک یوں سمجھ دے دیکھیں، اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو صدیق والی بات صرف تمہیں نظر آئی ہے اور کسی صحابی کو نظر نہیں آئی، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ پھر اگر حضرت صدیق کا عمل ہوتا آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ چھوڑ دیتے، وہ نہ کرتے؟ ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے مدنی پر صلاۃ و سلام بھیجو، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھے چومو۔ خدا کا خوف کریں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہاں پھر تہمت بھی ان کو لگا رہے حضرت ابو بکر صدیق کو، اور وہ بھی کسی کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا، کتاب میں وہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پر دیکھیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر کھینچنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں۔ یہ باتیں ابھی تو ایک